السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ آخر ہم پر بلائیں کیوں آتی ہیں؟ ہم مصائب و مشکلات و پریشانیوں میں کیوں گھرتے ہیں؟ ہم تو ایمان والے ہیں۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ بس سب کو پتہ چل جائے کہ ایمان والے ہیں۔ تو ہمیں بھی بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کافروں کو بھی بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ کس چیز میں ڈالیں گے؟ آزمائش میں۔ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، کبھی بھوک میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد، کبھی تمہاری جانوں میں، کبھی آسائشوں میں، کبھی لگژریز آف لائف میں۔ ان تمام معاملات میں تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ کبھی تمہاری اپنی جانوں پہ مصیبتیں بلائیں آئیں گی، کبھی پیسے کم ہو جائیں گے، کبھی خسارہ ہو جائے گا، کبھی صحت گر جائے، مختلف تکلیفیں پریشانیاں زندگی کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں، تو یہ تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی اوپن بات ہے اور اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بات فرمائی ہے۔ تو پھر مومن کے لیے، مسلم کے لیے اس میں کیا ہے؟ کوئی بینیفٹ ہے یا بس یہ ایک امتحان ہے اور پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کے اندر تم ثابت قدم رہے، تم نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اگر صبر کا مظاہرہ کیا تو بھئی ٹھیک ہے، تم ایگزام میں پاس ہو گئے۔ تو یہ کیا اتنا ہی ہے؟ نہیں، اتنا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ایک معاملہ ہے۔ اس دنیا میں پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، وہ جو بھی معاملات ہوئے، انسان صبر و استقامت کے ساتھ اس پر رہا اور کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک معاملہ ہے اور جس نے بھیجا ہے وہی اسے ختم بھی کرے گا۔ اپنی طرف سے میں نے محنت اور کوشش کرنی ہے اور نتیجہ رب کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن اس کے کچھ اور فائدے بھی ہیں جس پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگین ریاض الصالحین حدیث نمبر 37 صبر کے باب میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو کچھ تکلیف، مرض، کسی بھی قسم کی بیماری، کوئی بھی قسم کا حزن و ملال، کوئی بھی قسم کا غم، پریشان، کوئی بھی اس کو ایسی چیز پہنچتی ہے جو اس کی راحت کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کے سکون کو ڈسٹرب کرتی ہے، چاہے وہ روحانی طور پہ ڈسٹرب کرے یا جسمانی طور پہ ڈسٹرب کرے یا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کرے، تو یہ کوئی بھی معاملہ اس کو اس طرح کا لاحق ہوتا ہے، چاہے تکلیف ہو، غم ہو، حزن ہو، ملال ہو، تکان ہو، مرض ہو، تو یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے اور اس کی چبھن سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان تمام معاملات کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ یہاں خطایاہ سے مراد، گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت آتی ہے۔ اور اس روایت میں وصب کا جو لفظ آیا ہے، ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، تو وصب کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد بیماری ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے جو پیارے کسی بیماری میں شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا آپ کو کبھی کوئی بیماری آئی ہو اور اس سے اللہ نے شفا یابی دے دی اور بڑا تکلیف دہ مرض تھا یا کم تکلیف دہ مرض تھا، یہاں تک کہ سر کا درد تھا یا کہیں کوئی کٹ لگ گیا، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی سرجری بھی ہو سکتی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا غم ہے۔ یہ تمام معاملات آپ کے لیے لمحہ بلمحہ کیا ہیں؟ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ جو تکلیف میں رہ کے اس دنیا سے چلا گیا نا، وہ جس لمحے تکلیف میں تھا اس کے گناہ جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ سے نا میں ایک اور روایت بھی ذکر کرتا ہوں، وہ روایت ترمذی شریف کی ہے، اسی کتاب میں آتی ہے، اسی باب میں، صبر کے باب میں حدیث 49 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، دونوں کے بارے میں حضور نے خاص طور پر یہاں پہ بیان فرمایا۔ کبھی عربی زبان میں مومن کا لفظ استعمال کر کے دونوں مراد ہوتے ہیں، کبھی دونوں کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات، تو مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ان کے اوپر بلائیں برابر رہتی ہیں۔ اور کون کون سی قسم کی بلائیں وہ بھی بیان فرما دیا۔ کبھی ان کی اپنی جانوں میں بلائیں ہوتی ہیں، کبھی ان کے مالوں میں بلائیں آتی ہیں، کبھی ان کی اولاد میں بلائیں آتی ہیں، اور وہ بلائیں کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہیں، کبھی تکلیف دہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام معاملات ہوتا ہے حتیٰ یلق اللہ تعالی، اور یہاں تک کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، وہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے۔ بلائوں کا سلسلہ، بلاؤں سے مراد وہی ہے کہ غم ہے، الم ہے، تکلیف ہے، جو تمام معاملات میں نے پچھلی روایت میں آپ سے ذکر کیے، تو یہ تمام معاملات چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ اب برزخ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی۔ اس کے بعد میدان حشر میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اس حال میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے کہ ان تکالیف کے بدلے میں کی وجہ سے کوئی خطا باقی نہیں ہوتی، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حتیٰ یلق اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ وما علیہ خطیئۃ، رواہ ترمذی، امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، وقال، امام ترمذی کہتے ہیں، حدیث حسن صحیح، یہ روایت درجہ حسن صحیح پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے معاملے بندے کے لیے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم شوق میں آ جاتے ہیں، ہم شکوے کے موڈ میں آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ معاملہ میرے ہی ساتھ ہونا تھا، مجھے کیوں تکلیف ہوئی، میں کب سے تکلیف میں گرفتار ہوں، میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے۔ کبھی مالی پریشانی ہوتی ہے، کبھی ذہنی پریشانی ہوتی ہے، کبھی رشتہ نہیں ہو رہا پریشانی ہوتی ہے، کبھی رشتہ ہوا ٹوٹ گیا وہ پریشانی ہوتی ہے، بہت ساری اس طرح کی مختلف، آپ بیٹھے لسٹ بناتے رہیں تو ایک لمبی فہرست نکل آئے گی، اور ہر ایک کے مسائل مختلف ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف ہیں۔ تو یہ تمام مسائل جس میں ہماری زندگی گھری ہوئی ہے، جب ایمان والا ہوتا ہے نا بندہ، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو پھر اس کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، وہ بھی اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جاتی ہیں۔ بظاہر تکلیف ہے لیکن اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو گئی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں حضرت خضر نے ایک کشتی کا پٹھا جو ہوتا ہے پھٹا، وہ توڑ دیا۔ بظاہر تو ایک کشتی کو نقص والا کر دیا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وقتی طور پر ان ملاحوں کو، کشتی والوں کو پریشانی بھی ہوئی ہو کہ اب اس کا ایک پھٹا لا کے اس کے اندر ایک لگانا پڑے گا، اور وہ سارا معاملہ، لیکن وہ انہیں ایک بڑی مصیبت سے بات بچا گئی۔ وہ بڑی مصیبت کیا تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ساری کشتی ہی لے لیتا۔ ابھی تو ایک اس کا پلانک درست کیا نا آپ نے، ابھی تو ایک اس کا پلانک، ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کا درست کیا، وہ تو پوری کشتی نہیں خریدنی پڑتی، اور گنجائش تھی نہیں ان کے پاس، ان کے وہی روزگار تھا۔ تو کبھی چھوٹی چھوٹے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں زندگی کے جو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ پھر کون سے بڑے معاملے سے ہم بچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔